زندگی چلا لیں. ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب. تالیف قلب کے لیے ان کو دیا جاتا تھا. نبی پاک نے مکے والوں کو زیادہ مال دیا. بخاری مسلم میں موجود ہے. 2 نوجوان لڑکے انصار مدینہ میں سے کہنے لگے لگتا ہے نبی پاک کو رشتہ داروں سے زیادہ پیار ہو گیا ہے. اب رشتہ دار آ گئے ہیں نا, تب اقربا پرورش آئے. 2 لڑکے صرف, اور وہ بھی نو مسلم, نئے مدینے کے نوجوان. چلتے چلتے بات میرے مصطفیٰ تک پہنچی. حضور نے ترکی خیمہ تھا, ترکی کپڑے کا, اس خیمے میں بلا لیا. فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ سارے جاگ رہے ہیں. فرمایا مکے والا کون آئے؟ بولو نا. مدینے کا نام لینا بھی بڑی بات ہے. کون آئے؟ صرف مدینے والے آئے. مدینے والے آ گئے, خیمہ بھر گیا. حضور نے بات شروع کی. فرمایا میں نے سنا ہے تم کہتے ہو نبی پاک نے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیا ہے. بزرگ صحابہ حضرت ابو ایوب انصاری جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری, حضرت سعد بن عبادہ کھڑے. حضور 2 نوجوانوں نے بات کی ہے, وہ معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں, توبہ کرنے کو بھی تیار ہیں, سزا لینے کو بھی تیار ہیں. حضور یہ ہمارا موقف نہیں. بچوں کی زبان سے نکل گیا ہے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جلال میرے محبوب کا جلال. حضور نے فرمایا تم سارے بولو اور کہو میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں, اور تم بول کے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تو آپ کو نکال دیا تھا, ہم نے آپ کو مدینے میں لا کے ٹھہرایا تھا. کہو, تم کہو, میں سنوں گا. چیخیں نکل گئیں صحابہ کی. یا رسول اللہ ہمیں جانتا کون تھا؟ حضور مدینہ تو یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا. سونیا بندہ نوازی فرمائی ہے, آقا آپ کی کرم نوازی ہے. فرمایا نہیں تم کہو جلال. پھر فرمایا میرے رسول پاک نے, فرمایا تم کہو کہ یا رسول اللہ یہ مکے والے بدر میں تلواریں لے کے آئے تھے, آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے, ہم آگے بڑے تھے دفاع کرنے کے لیے. کہو, تم کہہ سکتے ہو, تمہارا بنتا ہے, کہو. واللہ و رسول وامن, اللہ رسول کے بڑے احسان ہیں. حضور معاف کر دیں. یا رسول اللہ معاف کر دیں. یا رسول اللہ معاف کر دیں. میرے رسول پاک کا جلال. تیسرے جملہ فرمایا تم کہو کہ حضور بدر میں احد میں مکے والے آپ پر پتھر برسا رہے تھے, اور ہم مدینے والے تھے جو سینہ تان کے آپ کو بچا رہے تھے. تم کہو, تم کہہ سکتے ہو, تمہارا حق ہے, تم کہو, میں سنوں گا. صحابہ کرام بلند آواز سے روئے. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں پوری محفل میں کوئی نہ بچا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. کوئی نہ بچا. جب روتے ہوئے دیکھا سب کو تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے مدینے والو. کتنا پیار ہے ان لفظوں میں, ان لفظوں کا حسن دیکھا. او میرے مدینے والو, میرے مدینے والو, او میرے مدینے والو, کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ مکے والے جب گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور تم جب گھر جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ. تم جب گھر جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ. یہ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں گے اور تم جاؤ گے تو اللہ کا. صحابہ کرام نعرے لگانے لگے کہ حضور بڑا پسند ہے ہمیں. ایک صحابی بولے کہ حضور ایک عرض کرنی ہے. یہ لفظ مسلم میں نہیں, ابن اسحاق میں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مکہ کے بعد مکے کی گلیوں میں گھومتے دیکھا ہے. حضور بلا وجہ کبھی ادھر جاتے, کبھی ادھر جاتے, کبھی ادھر جاتے, کبھی ادھر. حضور ہم نے آپ کو مکے کی گلیوں میں گھومتے دیکھا ہے. آقا اگر آپ کا مکے رہنے کو دل کرے تو پابندی کوئی نہیں. حضور ہم رضا پہ راضی ہیں. بات کرتے کرتے وہ غلام بھی رو پڑے. میرے نبی کریم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو, مجھے مکے سے بڑا پیار ہے, اس لیے کہ میرے باپ عبداللہ کی یادیں مکے میں, اور میری ماں آمنہ کے پیار کی لوریاں مکے میں, خدیجۃ الکبریٰ کی وفائیں مکے میں, فاطمہ الزہرا کا سارا بچپن مکے میں. دادا جب مجھے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کراتے تھے تو دور تو وہ بھی مکے کا تھا, اور چچا ابو طالب جب پیار سے ماتھا چومتے تھے تو زمانہ وہ بھی مکے کا تھا.
میں جب مکے میں گھومتا ہوں تو مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے باپ کی، یہاں سے خوشبو آتی ہے چچا دادا اور بیوی کی، وفائیں ساری مکے سے وابستہ ہیں۔ پھر میرے حبیب روئے اور رو کے فرمایا مدینے والوں غم نہ کرنا، مکہ بڑا پیارا، مکہ اللہ کا گھر، مکے میں بیت اللہ، حجر اسود، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، لیکن فکر نہ کرنا مصطفیٰ کا وعدہ ہے جب تک ظاہری حیات میں رہوں گا مدینے ہی رہوں گا، اور جب پردہ کروں گا تو میرا روضہ بھی مدینے میں بنے گا۔ فرمایا ہے وعدہ ہے تمہارے ساتھ، قیامت کے دن جب قبر کھلے گی تو اٹھوں گا بھی میں مدینے سے ہی، میں مدینے سے جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے۔ ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، ایک ہی تے شہر۔ اور یاد رکھنا مدینہ منورہ کا پیار میرے رسول پاک کو ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا دجال ہر جگہ داخل ہو جائے گا، کعبے بھی چلا جائے گا، لیکن میرے مدینے نہیں آ سکتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا چاروں جانب اللہ نے فرشتے کھڑے کر دیے ہیں، دجال میرے مدینے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، باقی شہروں کا پہرا فوجیں دیتی ہیں، مدینے کا پہرا فرشتے دیتے ہیں۔ مدینے کا پہرا 70,000 صبح آتے ہیں سلامی دینے، 70,000 شام آتے ہیں، جو ایک بار آیا قیامت تک دوبارہ۔ اے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دے، سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے، اور تو رانجا سب دا سانجائیں تینو کل دے آپ سلام خدا۔ یہاں رانجھا سے مراد وہ شخصیت نہ لیجئے گا، یہاں لفظوں میں صرف ایک مثال دینا مقصود ہے، ورنہ سرکار کے لیے ایسے جملے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ شاعر کہتا ہے حضور تو رانجھا سب دا سانجھائیں تینو کل دے درود آپ خدا، تے تھے کئی ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن لئی، تے رب ہی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں، رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لئی، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون